البقرہ کی آیت نمبر 214 میں فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ رسول اللہ کے زمانے میں جو لوگ ایمان لائے، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، ان کو خطاب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے. یہ جو ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214، یہ رسول اللہ کے زمانے کے اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، اور پھر سارے بعد کے لوگوں تک وہ اپلائی ہو رہی ہے. یعنی ڈائریکٹ طور پر جو ریویلیشن ہوا، ڈائریکٹ طور پر جو خدا کی طرف سے وحی آئی، تو اس زمانے میں آئی جب کہ صحابہ زندہ تھے، کیونکہ اب سارے ہی ایمان والے اس کا مخاطب ہیں، سب پر وہ اپلائی ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم کو جنت میں داخلہ مل جائے گا؟ یعنی تم ایمان لائے، تم نماز پڑھتے ہو، تم رسول اللہ کے پاس بیٹھتے ہو، اور رمضان میں روزے رکھتے ہو، یہ سب کرتے ہو، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ اس کی بنا پر ایسا کر کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تک تم پر وہ حالات گزرے ہی نہیں جو پچھلے اہل ایمان پر گزرے تھے، جو پچھلی امتوں پر گزرے تھے. ان پر مصیبتیں پڑیں، تکلیفیں پڑیں، ان کو ہلا مارا گیا، ان پر زلزلہ کے طریقے سے انہیں ہلا مارا گیا. تب جا کر کے جب وہ ٹیسٹ پہ پورے اترے، تب فیصلہ ہوا کہ یہ جنت والے لوگ ہیں. اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ یہ جو 214 آیت ہے سورہ البقرہ کی، اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنت کا فیصلہ یا جنت کا داخلہ روٹین قسم کی دینداری پر نہیں ہوتا. ایک روٹین قسم کی دینداری ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور نماز 5 وقت کی پڑھنے لگے، خاص طرح کپڑا پہننے لگے آپ، اور عید بقرعید میں آپ شریک ہونے لگے، روزہ رکھ لیا سال میں. یہ روٹین کی دینداری. روٹین کی دینداری میں کر رہا ہوں جس میں کوئی کرائسس میں نہ پڑا ہو آدمی. تو ایک ہے روٹین کی دینداری، اور ایک ہے کرائسس میں دینداری. اس کو جھٹکا لگے، اس کا روٹین ٹوٹے، اس کو سیکریفائس کے لیول پر جا کر کے اپنے ایمان کا پروف دینا ہو. تو ایک ہے روٹین کی دینداری، اور ایک ہے سیکریفائس کے سطح پر، سیکریفائس کی سطح کی دینداری. یہ فرمایا بہت ہی زیادہ سوچنے والی آیت ہے کہ تم جو ایک روٹین کی دینداری اختیار کر لی ہے تم نے، تو تم سمجھتے ہو کہ یہ جنت کے لیے کافی ہے. تو ایسا ہونے والا نہیں. ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹین کی دینداری پر جنت کا فیصلہ نہیں ہوتا.
بلکہ کرائسس زندگی میں پیش آتا ہے، سیکریفائس کا موقع ہوتا ہے، اب نارمل سچویشن میں اپنی ایمان کا ثبوت دینا پڑتا ہے. زندگی میں ایک ہلچل آتی ہے جس کو زلزلہ کہا گیا اس آیت میں. زلزلہ خیز واقعات میں جب آدمی یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ایمان میں پکا ہے، وہ خدا کی اطاعت میں پکا ہے، تب جا کر اس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے جنت کا. گویا کہ معمول کے حالات میں جنت کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، غیر معمولی حالات میں جب آدمی اپنے ایمان کا ثبوت دے دے تب جا کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے. یعنی یہ آیت ہے، یہ جو آیت ہے اس میں ایڈریس کیا گیا تھا رسول اللہ کے زمانے کے اہل ایمان کو. لیکن آپ جانتے ہیں قرآن سب کے لیے ہے، تو اس وقت جس طرح انہیں خطاب کیا گیا تھا اسی طرح ہمیشہ کے لیے، ہر زمانے کے لیے، قیامت تک کے لیے جو انسان ہے وہ سب اس کے مخاطب ہیں، سب پر یہ آیت اپلائی ہو رہی ہے. اور وہ یہ ہے اس کا مطلب کہ معمول کی دینداری پر جنت کا داخلہ نہیں ملتا، بلکہ غیر معمولی حالات میں دین پر قائم رہے آدمی تب جا کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے. جو لوگ روٹین کی دینداری اختیار کر کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے، وہ بہت بڑے دھوکے میں ہیں، بہت بڑے دھوکے میں. یعنی وہ اپنا ایک جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، فیملی لائف بتا رہے ہیں، اور اس میں ایک روٹین کی دینداری اختیار کر لیا انہوں نے. وہ تو ایک طرح کا اپینڈکس ہے، جسٹ لائک اپینڈکس، کہ اپنی جو دنیا دارانہ زندگی ہے اس میں ایک اپینڈکس لگا لیا انہوں نے، ایک ضمیمہ. دنیا دارانہ زندگی میں ایک ضمیمہ کے طور پر دین انہوں نے اختیار کر لیا. اس پر جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک بھونچال آئے گا اور اب نارمل سچویشن کریٹ ہوگی، غیر معمولی حالات پیدا ہوں گے. اور اس بحران کی صورت میں آدمی جب قائم رہے ایمان پر، اسلام پر، خدا کی اطاعت پر، تب جا کر وہ اس قابل بنتا ہے کہ اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے کہ یہ آدمی اس قابل ہے کہ اس کو خدا کی ابدی جنت میں داخل کیا جائے.